بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے مکاتیب غالب۔ یہ مکاتیب او لیول کے نصاب میں شامل ہیں۔ شاعری کی دنیا میں غالب نے انمٹ نقوش چھوڑے۔ ان کے دیوان کی انگنت شرحیں لکھی گئیں، لیکن کچھ موضوعات ہنوز تشنہ ہیں۔ تاہم نثر کے باب میں جو مقبولیت ان کے مکاتیب کو حاصل ہوئی وہ بھی بے مثال ہے، یعنی نظم میں بھی، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان سے پہلے خطوط نویسی طویل القاب اور لفظی مہارت کے استعمال کا مترادف سمجھی جاتی تھی۔ یہ قابلیت کا معیار تھا کہ ایسے خطوط لکھے جائیں جن میں بہت مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں اور لمبی لمبی عبارات ہوں اور القاب و آداب ہوں۔ ادب و آداب کے نام پر جو کچھ خط میں تحریر کیا جاتا تھا اس میں اصل مفہوم تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بات کیا ہے، اصل نام کسی شخص کا کیا ہے۔ اتنے القاب ہوتے تھے کہ اصل نام اس میں کہیں گم ہو جاتا تھا۔ غالب نے براہ راست بے تکلف اور سادہ مکتوب نگاری کی ابتدا کی۔ پیچیدہ الفاظ اور آرائش زبان کی بے جا کاوش کو ترک کر دیا۔ خود فرماتے ہیں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ کہتے ہیں خط کو، لکھی ہوئی کوئی چیز۔ ہزار کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ ویسے بھی خط جو ہے نصف ملاقات کہلاتا ہے، لیکن غالب نے جو انداز ایجاد کیا اس سے یہ ہوا کہ یوں لگتا تھا کہ واقعی پوری ہی ملاقات ہو گئی ہے۔ جب خط آتا تو ان کے دوست انتظار کرتے رہتے تھے اور سب مل کر ان کے خط کو پڑھتے تھے اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان کے القاب سادہ، بے تکلف اور بے ساختہ ہیں، مثلاً بھائی، برخوردار، جان غالب، میری جان، مہاراج وغیرہ۔ غالب کے خطوط نے اردو نثر نگاری کو مختلف پہلوؤں سے نکھارا، سنوارا اور اسلوب کے تنوع سے مالا مال کیا۔ سادگی و پرکاری ان کے خطوط کی خاص صفت ہے۔ ان کا انداز ڈرامائی ہے، پڑھنے والا خود کو غالب کی محفل میں محسوس کرتا ہے۔ لفظی تصویر کشی سے سارا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں رنگا رنگ تصاویر ہیں۔ ایک خط میں میر مہدی مجروح کو مخاطب کرتے ہیں، ہاں میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو۔ یا کوئی ہے ذرا یوسف مرزا کو بلاؤ، لو صاحب وہ آئے۔ اور کبھی بغیر مخاطب کیے خط کا آغاز کر دیتے ہیں، یعنی اتنے مختصر القاب بھی نہیں لکھتے، بس براہ راست خط شروع کر دیتے ہیں۔ غالب کے خطوط اپنے زمانے کی تاریخ کا آئینہ ہیں۔ یہ قیمتی دستاویز ہیں، یعنی ڈاکیومنٹس ہیں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، تاریخی اہمیت ہے۔ ان میں واقعات کے ساتھ ساتھ اس پرآشوب دور کے لوگوں کے جذبات و احساسات کی پرسوز عکاسی ملتی ہے۔ دیکھیں، تاریخ میں تو واقعات ہی ہوتے ہیں نا، لیکن یہاں غالب کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے احساسات کیا تھے، کیا محسوس کرتے تھے، کس قسم کے حالات تھے۔ خود غالب تنگ دستی سے دوچار ہیں، پینشن ملی نہیں، تاریخ نویسی اور اصلاح کلام کی درباری ملازمت تھی، وہ بھی جاتی رہی۔ غالب جو تھے مغل بادشاہ کی شاعری کی اصلاح کرتے تھے اور مغلیہ سلطنت کی تاریخ لکھتے تھے، بادشاہوں کی تاریخ اور سلطنت کی، اور یہ ان کا کام تھا۔ اور جب حکومت ہی ختم ہو گئی، سلطنت، بادشاہ نہ رہا، حکومت نہیں رہی، سلطنت نہیں رہی، تو ظاہر ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ ان کے خطوط میں ایک بے بسی کا احساس ہے، نہ کاغذ ہے نہ ٹکٹ ہے۔ اگلے لفافوں سے ایک بیرنگ لفافہ پڑا ہے، کتاب میں سے یہ کاغذ پھاڑ کر تم کو خط لکھتا ہوں اور بیرنگ لفافے میں لپیٹ کر بھیجتا ہوں۔ یہ میر مہدی مجروح کو لکھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس خط لکھنے کے لیے، بھیجنے کے لیے لفافہ بھی نہیں تھا۔ بیرنگ لفافہ وہ ہوتا ہے
جس پر ٹکٹ لگا ہوا نہیں ہوتا، سادہ لفافہ۔ وہ خط پہنچ تو جاتا ہے، لیکن جس کے پاس پہنچتا ہے اس سے پوسٹ مین جو ہے وہ دگنے پیسے وصول کرتا ہے۔ جتنی ٹکٹ کی قیمت ہونی چاہیے جو ہوتی ہے کسی جگہ پہنچانے کے لیے، اس سے دگنے وصول کیے جاتے ہیں، اس کو بیرنگ خط کہتے ہیں۔ حکومت کے جبر و استبداد، پکڑ دھکڑ، شرفا کی اہانت و تذلیل، صاحب ثروت افراد کی بدحالی اور دہلی شہر جو کبھی عالم میں انتخاب تھا، اس کی تباہی کا نقشہ مختصر الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ وہ میر کا شعر یا وہ جو قطعہ ہے وہ یاد آتا ہے، دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ عالم میں انتخاب تھا، یعنی بہت ہی بارونق شہر تھا، اور دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی تھی، یعنی دنیا میں ایسے شہر کم ہی تھے۔ اس کی تباہی کا نقشہ غالب نے اپنے خطوط میں مختصر الفاظ میں کھینچا ہے۔ یہ نہ صرف غالب کی آپ بیتی ہے بلکہ معاشرتی اور سیاسی نوحہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود غالب کے خطوط میں ان کی شگفتگی اور ظرافت اپنی جھلک دکھاتی ہے۔ پون ٹوٹی کوئی چیز ہے، وہ جاری ہو گئی ہے، سوائے اناج اور اپلے کے کوئی چیز ایسی نہیں جس پر ٹیکس نہ لگا ہو۔ پون ٹوٹی کہتے ہیں جس کو آج کل آپ کہتے ہیں نا محصول چنگی، جو آپ کسی دوسرے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو دوسرے شہر میں داخل ہوتے وقت یا سامان دوسرے شہر سے لاتے ہوئے انگریزوں نے اس پر ٹیکس لگا دیا تھا، تو یہ ان لوگوں کے لیے، بر صغیر کے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، اس کو بڑا ظلم سمجھتے تھے وہ، کہ وہ آزادانہ دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے اور ان کو اندر جانے کے لیے، شہر میں داخل ہونے کے لیے ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کو پون ٹوٹی کہتے تھے۔ یہ دراصل انگریزی لفظ ٹاؤن ڈیوٹی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اب آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ شہر میں جب داخل ہونے لگتے ہیں تو ٹول پلازا ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے، یہ اسی ٹائپ کی چیز تھی۔ اب وہ غالب طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بس ایک تو روٹی رہ گئی ہے کھانے کی کہ اناج پہ ٹیکس لگ جائے، یا اپلے پر جو کہ ایندھن کے طور پر گاؤں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر ٹیکس نہ لگا ہو۔ دہلی کی تاریخی عمارتیں زمیں بوس کی جا رہی تھی۔ انگریزوں کو تو ان تاریخی عمارتوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو شہر کو وسیع کرنا چاہ رہے تھے، اپنے نقشے کے مطابق تعمیر کرنا چاہتے تھے، لہٰذا گلیاں، محلے، کوچے جو پرانی روایات کے امین تھے، مسمار ہو رہے تھے، یعنی گرائے جا رہے تھے۔ یہ مناظر غالب کے دل کو پارا پارا کرتے تھے۔ دلی شہر جسے وہ دارالبقا سمجھتے تھے، فنا ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے، باقی خیر و عافیت ہے۔ اب وہ جو جامع مسجد تھی دہلی کی، وہ ایک مرکز تھی اور اس کے بڑی رونق ہوتی تھی، اور چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازار تھے اور لوگ رہتے تھے، اور ہر طرح ہر وقت وہاں ایک میلے کا سما رہتا تھا۔ تو وہ سارا علاقہ جو تھا وہ سب چیزیں گرا دی گئیں اور ایک وسیع میدان اس کے چاروں طرف بنا دیا گیا۔ تو دونوں طرف سے اس پہ کام ہو رہا تھا، تو کہتے دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے، یعنی کھدائی ہو رہی ہے، گرائے جا رہے ہیں مکان اور دکانیں وغیرہ، اور باقی سب خیریت ہے۔ حویلیاں، کوچے، گلیاں، یہ سب جن میں جو بلڈنگیں یا عمارتیں تھیں، مکانات تھے، وہ سب گرائے جا رہے تھے۔ غالب منشی ہرگوپال تفتہ سے خط نہ لکھنے کی شکایت بھی کرتے ہیں، اور تنبیہ بھی، ایک طرح سے تنبیہ بھی کر رہے ہیں ان کو۔ حکومت کی طرف سے لگائی گئی بندشوں کا بیان بھی ہے۔ کیوں صاحب، کیا یہ آئین جاری ہوا ہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں؟ اب آئین یعنی کہ ایک قانون یا حکم نامہ کوئی ایسا جاری ہوا ہے، ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ خط نہ لکھیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں پر بندشیں لگائی جا رہی تھی، نئے نئے قانون روز بن رہے تھے، لوگوں کی آزادی سلب کی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خط جو نہیں آیا تو یوں لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی قانون آ گیا ہے کہ سکندر آباد میں جہاں وہ رہتے تھے ان کے دوست، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا قانون معلوم ہوتا ہے آ گیا ہے کہ آپ ہمیں خط نہیں لکھ سکتے اب۔
گلے شکوے کے ساتھ اصرار بھی ہے کہ کوئی سنے نہ سنے ہم تو گفتگو کرتے رہیں گے۔ غالب کے عزیز شاگرد اور دوست غالب کی تصانیف کی طباعت و اشاعت کا انتظام بڑی ذمہ داری سے کرتے تھے۔ طباعت و اشاعت کا مطلب ہے کہ کتابیں ان کی چھپوانا، ان کی تصانیف کو چھپوانا اور پریس میں، اور پھر ان کو جہاں جہاں وہ چاہتے تھے بھیجنا وہاں بھیجنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ چنانچہ تفتہ کے نام دونوں خطوط میں انہوں نے اس کام کی نگرانی کی تاکید بڑی شفقت و محبت سے کی ہے۔ تاکید بھی کر رہے ہیں، پیار سے کر رہے ہیں، محبت سے کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کام تمہیں کرنا ہی چاہیے۔ مطبع آگرہ سے، مطبع کہتے ہیں پریس کو، جہاں کتابیں چھپتی ہیں، کتابوں کا حال تم خود دریافت کر ہی لوگے، میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت ہے۔ غالب کی خواہش تھی کہ انگریز گورنر کے دربار میں انہیں عزت و احترام سے بلا کر خلعت و انعام و اکرام سے نوازا جائے، ان کو خلعت دی جائے۔ خلعت ہوتا تھا ایک شاہی لباس، گاؤن ٹائپ جو پہنایا جاتا تھا۔ آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ڈگریاں وغیرہ ملتی ہیں تو ایک گاؤن پہنایا جاتا ہے، تو وہ ایک بڑا خوبصورت گاؤن ہوتا تھا جس کو خلعت کہتے تھے، اور اس پر کام بنا ہوا ہوتا تھا، اور عام طور پر اور وہ ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ جب انعام دیا جاتا تھا شاہی دربار سے تو خلعت بھی پہنائی جاتی تھی۔ پینشن کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے، وہ سوچتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خبر گرم ہے کہ انگریز حاکم کا دربار لگے گا اور شاید دہلی میں بھی لگے، تو لوگوں کو بلایا جائے گا۔ تو غالب سمجھتے تھے کہ کیونکہ میرا بھی تعلق اہل علم سے ہے اور میں اتنا بڑا شاعر بھی ہوں اور بڑی عزت ہے میری شہر میں، تو مجھے ضرور بلایا جائے گا، اور شاید مجھے انعام و اکرام بھی ملے اور پینشن کا سلسلہ جو بند ہے وہ بھی جاری ہو جائے۔ لیکن حالات اتنے غیر یقینی تھے کہ انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا، ایک پرآشوب دور تھا۔ گردش زمانہ سے بڑے بڑے صاحبان علم و فضل قسم پرسی اور مایوسی کا شکار تھے۔ غالب کے مکاتیب ان کا نثری شاہکار اور ہمارا ادبی ورثہ ہیں۔ انہی کی بنیاد پر جدید طرز مکتوب نگاری کی سادہ و پرشکو عمارت تعمیر ہوئی۔ آج جو ہم خط لکھتے ہیں اور ہمارے خطوط جو ہیں ان میں خطوط نویسی نے اتنی ترقی کی ہے، سادہ انداز اور بالکل واضح اور براہ راست، اس کی ابتدا غالب سے ہوئی۔ مولانا الطاف حسین حالی بجا طور پر فرماتے ہیں، اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہی ہوتے تب بھی غالب غالب ہی ہوتے، یعنی ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا، ان کا مرتبہ دنیا میں قائم رکھنے کے لیے، ان کا نام باقی رکھنے کے لیے ان کے خطوط ہی کافی تھے۔ اب میں نے آپ کو نیچے کچھ الفاظ کے معنی دیے ہیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اور مطبع، چھاپا خانہ یا پریس، میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ تختی، کاغذ یا کتاب کی لمبائی چوڑائی یا سائز، کہ جب کتاب چھپ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے شاگرد ہیں یا دوست ہیں ان کے جو بھی، ان سے کہہ رہے ہیں منشی ہرگوپال تفتہ سے کہ آپ جا کر دیکھ لیجئے تختی وغیرہ، یعنی کتاب کا سائز جو ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ دلخواہ کا مطلب مرضی کے مطابق، زنہار ہرگز۔ قصد کا مطلب ہے ارادہ، تحویل مطلب قبضہ یا نگرانی یا حفاظت، ڈھانا گرانا یا مسمار کرنا، عمارتوں کو ڈھا رہے ہیں، ڈھایا جا رہا ہے یعنی گرا رہے ہیں۔ فتوح کہتے ہیں اضافی آمدنی، یعنی جو ان کی کتابیں وغیرہ جو تھیں جو بکتی ہوں گی ان سے جو اضافی آمدنی ہوتی تھی یا کوئی انعام اکرام ملتا تھا تنخواہ کے علاوہ، اس کو فتوح کہا جاتا ہے، یعنی کوئی منافع کسی چیز کا ہو یا کوئی اضافی آمدنی ہو یا کوئی انعام ہو۔ اندور جگہ کا نام ہے۔ مجتہد العصر، اپنے وقت کا دینی عالم یا اجتہاد کرنے والا، دینی عالم کو کہا ہے، عصر کہتے ہیں وقت کو، زمانے کو، اپنے زمانے کا۔ اور یہ ان کے جو دوست تھے ان کے چھوٹے بھائی کو یہ پیار سے کہتے تھے، وہ دین کی طرف مائل تھے، ان کو انہوں نے پیار سے مجتہد العصر کہتے تھے۔
تو انہوں اپنے دوست کو انہوں نے لکھا ہے میر مہدی مجروح کو کہ آپ نے اپنے اس کو چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں آپ ان کو، اس لیے اتنا بڑا رتبہ نہیں دیتے، کہ میں تو یہی کہوں گا، مگر میں تو مجتہد الاثر ہی کہوں گا۔ تو اور انہوں نے اس طرح مزاحیہ انداز میں کہا کہ دیکھیں یہ بے ادبی نہ کریں، ان کا جو درجہ ہے وہ ہے، چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہیں۔ تو یہ پیار محبت کی باتیں ہیں، اور انہوں نے شفقت کی وجہ سے ان کو کہا تھا۔ پونٹوٹی میں نے آپ کو بتایا محصول چونگی یا ٹیکس۔ 1000 کوس، یہ میں نے غالب کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، تو 1000 کوس ایک بڑا فاصلہ، 1.5 میل کے فاصلے کو ویسے 1000 کوس کہا جاتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔